بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز اور بھائیوں، آج جو حادثہ پیش آیا ہے آپ سب حضرات کے علم میں ہے۔ ہم سب کے بزرگ سرپرست حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب صدر جمعیت علماء ہند اور معاون محتمم دارالعلوم دیوبند ہم سے رخصت ہو گئے۔ تقریباً 1 ماہ سے علالت کا شکار تھے۔ درمیان میں کبھی صحت یابی کی امید افزا اطلاع آتی تھی، کبھی بیماری میں اضافے کی خبر ملتی تھی۔ اسی امید و بیم کے اندر ان کو میدانتا ہسپتال گڑگاؤں میں داخل کیا گیا اور وہاں بھی جانچ میں کووڈ کی جو رپورٹ آئی وہ نگیٹو تھی، لیکن تکلیف بہت تھی اور حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ رات 2:30 بجے ڈاکٹروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اب وینٹیلیٹر پر رکھنا چاہیے۔ حضرت مولانا محمود صاحب دہلی سے پہنچے، مشورہ ہوا۔ حضرت قاری صاحب کے صاحبزادگان مولانا مفتی محمد سلمان صاحب، مولانا محمد عفان صاحب موجود تھے۔ طے یہ ہوا کہ جب اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے تو پھر وینٹیلیٹر پر دے دیا جائے، لیکن حالت میں کوئی سدھار نہیں ہوا اور صبح کو یہ فیصلہ ہوا کہ علاج دوا کے ذریعے ہو رہا ہے تو قاری صاحب کو یہاں سے ڈسچارج کرا کے دیوبند لے جایا جائے۔ یہ مشورے ہی ہو رہے تھے، 1:15 بجے حضرت انتقال فرما گئے۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، یہاں مسجدوں میں حضرت کی صحت کے لیے دعائیں ہو رہی تھیں اور وہ اپنے مالک حقیقی کی خدمت میں روانہ ہو چکے تھے۔ ادھر ملک اور ملت کے بہت سے اکابر، بہت سے علماء، قائدین، مشائخ، ذمہ داران، دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ رخصت ہوئے، جو ایک اجتماعی خسارہ ہے ملت کا۔ لیکن ہر فرد کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت جتنی خوبیوں اور جتنی خدمات کے مالک تھے، ایسی شخصیتیں بہت کم نظر آتی ہیں۔ عہدوں کے اعتبار سے وہ امیر الہند تھے، امارت شرعیہ ہند کے سربراہ اعلیٰ تھے، اور امارت شرعیہ کے ناظم مولانا معز الدین صاحب کے انتقال کے بعد سے حضرت قاری صاحب بہت فکر مند تھے۔ ان کی جگہ کسی فرد کے انتخاب کے لیے کئی مرتبہ کچھ فضلاء کو بلایا، ان سے گفتگو کی، ان کا انٹرویو لیا۔ ابھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر پائے تھے۔ عارضی طور پر اس کا چارج دفتر میں
غالباً مولوی عبد الملک کو دے دیا گیا، لیکن کیا معلوم تھا کہ ناظم کے انتخاب سے پہلے خود حضرت امیر الہند رخصت ہو جائے گی۔ جمعیت علماء ہند کی صدارت کا عہدہ جن نازک حالات کے اندر قاری صاحب نے سنبھالا اور جس خوبی کے ساتھ جماعت کو لے کر چلے، جماعت سے وابستہ تمام حضرات اس سے واقف ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے وہ انتہائی مقبول اور باصلاحیت اساتذہ میں شمار کیے جاتے تھے۔ سن 1982 میں دارالعلوم میں بحیثیت مدرس وہ آئے ہیں۔ سن 1965 میں ان کی فراغت ہوئی ہے۔ میرا زبان تعلیم علمی وہی ہے۔ میں سن 1962 میں دارالعلوم میں داخل ہو چکا تھا۔ میری داخلے کے تیسرے سال حضرت دور حدیث میں شامل تھے اور ہمارے بنارس کے مرحوم مولانا محمد یونس صاحب ان کے ہمدرس تھے۔ فراغت کے بعد جامعہ قاسمیہ گیا میں مدرس بن کر گئے، جو حضرت مولانا قاری فخر الدین صاحب کا مدرسہ تھا، جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں تھے۔ 5 سال وہاں گزارے، پھر جامع مسجد امروہہ کے مدرسے میں تشریف لائے، 11 سال وہاں خدمت کی، پھر دارالعلوم کے اندر آ گئے۔ طالب علمی کے زمانے میں بھی بہت نمایاں تھے، انتہائی سنجیدہ، باوقار، طلباء کے درمیان محبوب۔ میرے اور ان کے درجہ تعلیم میں اگرچہ فرق تھا، لیکن ہمارے استاد حضرت مولانا وحید الزماں صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی ادب کے طلباء کے لیے جو انجمن قائم کی تھی الناجی الادبی، اس میں مختلف درجات کے طلباء شریک رہتے تھے اور اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھاتے تھے۔ میں بھی اس میں شریک تھا، معتمد کی ذمہ داری تھی، بعض پرچوں کی ادارت بھی تھی۔ قاری صاحب نے طلباء کی تربیت کے لیے بڑے عجیب عجیب نظام چلا رکھے تھے۔ اس میں ایک شعبہ تھا شعبہ قضا، کہ اگر الناجی سے وابستہ طلباء کے درمیان کسی طرح کا نزاع پیدا ہو تو بجائے اس کے کہ وہ آپس میں الجھیں، سیدھے الناجی کی طرف سے متعین کردہ جو قاضی ہوں ان کے پاس آئیں اور آ کر اپنا مرافعہ پیش کریں، اور پھر وہ تحقیقات کے بعد مناسب فیصلہ کریں۔ حضرت قاضی صاحب قاری سید محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا وحید الزماں صاحب نے الناجی کے اندر قاضی متعین کیا تھا، اور مولانا فیض الحسین صاحب جموی جو اس وقت طالب علم تھے، بعد میں دارالعلوم کے استاد ہوئے، ان کو قاضی القضات متعین کیا۔ الناجی کے تمام پروگراموں میں قاضی صاحب حضرت قاری صاحب بہت دلچسپی کے ساتھ حصہ لیتے تھے، اور عربی زبان و ادب کے ممتاز طلباء میں شمار کیے جاتے تھے، اور یہ ان کا فن اور ترقی کرتا گیا، یہاں تک کہ سن 1382 میں جب دارالعلوم میں تشریف لائے ہیں تو اس وقت سے لے کر اخیر تک شعبہ تکمیل ادب کے اسباق قاری صاحب سے متعلق رہتے تھے۔ اس کے علاوہ غالباً سن 1999 میں حضرت قاری صاحب کو حضرت مولانا محبوب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نائب مہتمم بنایا گیا، اور بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے یہ خدمت انجام دی۔ یہ سلسلہ 2008 تک چلتا رہا۔ پھر جمعیت علماء ہند کا تنازع سامنے آیا، دارالعلوم کے مجلس عاملہ کے فیصلے کی وجہ سے حضرت قاری صاحب اور حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی، ایک رحمت اللہ علیہ ایک زندہ مجدہ، یہ دونوں اپنے اپنے عہدوں سے سلوک دوش ہو گئے۔ اب الحمدللہ حالات بدل گئے ہیں اور دونوں دارالعلوم کے اندر عہدوں کے اوپر واپس آ چکے ہیں۔ تو اس وقت 2008 میں قاری صاحب نائب محتمم کے عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کبھی ناظم دارالقامہ، کبھی ناظم تعلیمات کے عہدے پر رہے، اور جس شعبے کے اندر رہے بہت کامیاب انہوں نے ذمہ داری کو انجام دیا۔ ادھر میرا بہت دنوں سے یہ مطالبہ تھا کہ اہتمام کی ذمہ داری بہت بھاری محسوس ہوتی ہے، مجھے کوئی معاون دیا جائے۔ اس سال
جب بخاری شریف کا سبق مجھ سے متعلق ہوا تو میں نے اس شرط کے ساتھ اس کو قبول کیا کہ مجھے مضبوط معاون چاہیے، اور نام پیش کیا میں نے حضرت قاری صاحب کا، کیونکہ ان کو طویل تجربہ تھا، پھر ان کی شرافت نفس، ان کی سوجھ بوجھ، ان کی اصول پسندی، اس نے ان کو نمایاں کیا تھا۔ مجلس شورا کے شکر گزار ہوں کہ اس درخواست کو قبول کیا گیا، اور قاری صاحب کے پاس یہ سفر سن 1442 جو سال چل رہا ہے، سفر سن 1442 کی شورا میں یہ تجویز منظور ہوئی ہے، اور جس وقت یہ تجویز لکھ کر حضرت قاری صاحب کے پاس پہنچی ہے، اگلے دن دفتر میں آ کر اس طرح اپنی جگہ پر بیٹھ گئے جیسے درمیان میں کوئی انقطاع رہا ہی نہ ہو، آتے ہی فوراً کام شروع کر دیا اسی رفتار کے ساتھ۔ بیٹھے، بھائی فلاں دفتر سے ملازمین کا رجسٹر حاضری لے آؤ، منگوایا، دیکھا، ذرا دیکھو وہاں کون کون موجود ہے، ایک کھلبلی سی مچ گئی۔ عام طور پر دفتر اہتمام کے اندر ہم لوگ نائب محتممین اور ہم لوگ تھوڑی تاخیر سے پہنچتے ہیں، کیونکہ کاغذات جو آتے ہیں دستخط کے لیے دیر میں آتے ہیں۔ قاری صاحب نے معمول یہ بنا لیا کہ پہلا گھنٹہ لگتے ہی دفتر اہتمام میں سب سے پہلے پہنچ جاتے تھے۔ جب معاون محتمم سب سے پہلے آ کر بیٹھیں گے تو سارا عملہ اٹینشن ہو جائے گا۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد پھر جاتے تھے، پھر چوتھے گھنٹے میں آ کر بیٹھتے تھے۔ عجیب صلاحیت تھی۔ ایک خاص چیز یہ دیکھی کہ کام کی کثرت سے کبھی نہیں گھبراتے، اتنے کام اپنے ذمے قاری صاحب نے لاد رکھے تھے، اور کوئی ان کو اس کی وجہ سے الجھن نہیں ہوتی تھی۔ نئے نئے کام تعمیر و ترقی کے، علمی ترقی کے، خود اس کی پیشکش کرتے تھے، اس کی ذمہ داری سنبھالتے تھے۔ ادھر جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے تعلیمی سلسلہ منقطع رہا، قاری صاحب نے اور حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم نے یہ کہا کہ بھائی اساتذہ کرام سے کچھ علمی کام لینا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں دارالعلوم کے دفتر اہتمام میں تمام اساتذہ کی میٹنگ بلائی گئی، اور اس میں 3 کمیٹیاں بنی۔ ایک کمیٹی بنائی گئی اصلاح معاشرہ کے نام سے، جس کا کام یہ تھا کہ دیوبند اور اطراف کی تمام مساجد میں وہاں کے ذمہ داران سے رابطہ کر کے ہفتے کا کوئی دن اور کوئی نماز کا وقت متعین کر کے طے کر کے اس میں جائیں اور وہاں بیان کریں۔ بیان کے لیے ایک تو جو معاشرے میں پھیلی ہوئی خرابیاں ہیں ان کی نشاندہی اور ان کی اصلاح، دوسرے درس قرآن، جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کو قرآن پڑھانا، تیسرے تصحیح قرآن، جو بچپن کے پڑھے ہوئے ہیں قرآن صحیح نہیں اس کو ٹھیک کرانا، چوتھے درس حدیث، ہفتے میں کسی دن حدیث پاک کا ترجمہ اور اس کی تشریح، پانچویں بیان مسائل، جو ضروری مسائل ہیں وہ لوگوں کے درمیان بیان کیے جائیں۔ اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، اس کا نام رکھا گیا اصلاح معاشرہ کمیٹی۔ قاری صاحب خود اس کے سرپرست بنے اور پھر لگ گئے اس میں۔ دیوبند کے اندر 120 مساجد ہیں، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 3 دن مہمان خانے میں ان متولیان کو بلا کر ان کی میٹنگ کی گئی اور ان کے سامنے پروگرام رکھا گیا۔ ان کے مطالبے پر ہر جگہ کے لیے اساتذہ کرام کو متعین کیا گیا، یہ سلسلہ چل پڑا۔ دوسری کمیٹی بنی تحقیق و تالیف کمیٹی، ان اساتذہ کرام سے دینی اور اصلاحی عنوانات کے اوپر نئی کتابیں مرتب کرائی جائیں، اور ہمارے اکابر کی جو تصنیفات قدیم زمانے میں تباہ ہوئی تھی اور اب ناپید ہو گئی ہیں، ان کو نئے زمانے کے اعتبار سے ایڈٹ کر کے ان کو شائع کرایا جائے۔ اس کام کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی اس کے سرپرست بھی حضرت قاری صاحب بنے، اور بڑی دلچسپی کے ساتھ اس کام کو شروع کرایا، اور اب تک اس کی تقریباً 6-7 میٹنگیں ہو چکی تھیں، جس میں جتنا کام ہوتا تھا اس کا جائزہ لیا جاتا تھا۔ جو کام مکمل ہو کر آیا اس کو کسی دوسرے استاذ کے حوالے کیا کہ آپ اس کے پر نظر ثانی کر لیجیے،
ہر چیز کو براہ راست بغور وہ دیکھ کر فیصلہ کرتے تھے، روا روی کے اندر یا سرسری طور سے نہیں۔ تیسری کمیٹی بنی کتب خانے کی ترتیب نو کے لیے کہ وہاں کتابوں کو مرتب کیا جائے۔ پرانے زمانے کا رشتہ چلا آ رہا ہے جس میں ساری کتابیں ایک ساتھ درج ہیں، درسی غیر درسی کو الگ کیا جائے۔ یہ سارے کام حضرت قاری صاحب کے ذہن کی اپج تھے اور سب کو انہوں نے انجام دیا۔ اسی طرح دارالعلوم کی شورا نے یہ تجویز منظور کی تھی کہ دیوبند میں دارالعلوم کی طرف سے جو مکاتب قائم ہیں، شہر میں اور اطراف میں جائزہ لے کر نئے مکاتب قائم کیے جائیں۔ تجویز پڑی ہوئی تھی، قاری صاحب نے آنے کے بعد فوراً اس کو زندہ کیا، جو نگران مکاتب تھے ان کو بلایا، اور ہمارے شورا کے ممبر حضرت سید انور حسین صاحب رکن شورا کو بھی شامل کیا، دفتر تعلیمات کو متوجہ کیا اور جگہ جگہ بھیج کر جائزہ لیا، درخواستیں دی اور 4-5 نئے مکاتب قائم کر کے اور پھر وہاں مدرسین رکھے۔ پہلے سے دفتر تحفظ ختم نبوت جب دارالعلوم میں قادیانیت کے فتنے کو کچلنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی تحفظ ختم نبوت کا اجلاس ہوا اور مجلس تحفظ ختم نبوت قائم کی گئی، اس کے سیکریٹری ناظم بنائے گئے تھے حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب، اور ناظم اعلیٰ بنائے گئے تھے حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب، اور دارالعلوم کا محتمم اس کا صدر ہوا کرتا تھا۔ اس وقت سے انہوں نے اس خدمت کو سنبھالا اور اس کی وہ روح رواں تھے۔ ایک مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب، دوسرے نائب ناظم مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری، ان دونوں نے مل کر ماشاءاللہ بہت کام کیا، پورے ملک کے اندر مجلسیں قائم کی، اور اسی طرح شیخ الہند اکیڈمی اور شعبہ مکاتب اسلامیہ بیرون دیوبند، یعنی پورے ملک کے اندر جہاں جہاں ارتداد و قادیانیت کے فتنے تھے وہاں پر مکاتب قائم کرنا، اساتذہ کو بھیج کر ان کی نگرانی کرنا، اس شعبے کے سربراہ قاری صاحب کو میں نے چند کام شمار کرایا ہے آپ کے سامنے۔ اس کے علاوہ النادل ادبی کے طلبہ کی نگرانی، مدنی دارالمطالعہ کی سرپرستی، اور جو طلبہ کے اپنے ذاتی معاملات ہوتے ان سب کو دیکھنا، بے شمار کام، اور ہر کام کو وہ تفصیل کے ساتھ دیکھتے تھے، ایک ایک جز کو دیکھ کر۔ خاص بات یہ تھی اصول پسندی، اصول کے خلاف کوئی کام ان کو منظور نہیں تھا، کیونکہ حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک کام کر چکے تھے، اس لیے ضابطوں سے اور معمولات سے بھی، تعامل سے بھی واقف تھے۔ جتنا سہارا مجھ کو حضرت قاری صاحب کے دفتر اہتمام میں آ جانے سے ملا، اور ایسا محسوس ہوا کہ میرا بوجھ تقریباً ہلکا ہو گیا قاری صاحب کے جانے کے بعد، پھر وہی صورتحال لوٹ آئی۔ لیکن بہرحال ہمارے معاونین، نائب محتممین حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی، حضرت مولانا عبدالخالق صاحب کمبلی پہلے سے موجود تھے، معاون محتمم کا عہدہ ختم ہو گیا، یہ دونوں حضرات پہلے سے کام کر رہے تھے، اور اس وقت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی دارالعلوم کے اندر قائم مقام محتمم کے ایک کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، دارالعلوم کے کارگزار محتمم مولانا غلام رسول خاموش صاحب کا انتقال ہوا، اور حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب محتمم مستقل بیمار ہو کر وطن تشریف لے گئے۔ تقریباً 2 مہینے کا عرصہ اس طرح گزرا کہ دارالعلوم کے انتظام کی ساری ذمہ داری مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی نے سنبھالی۔ اس وقت صورتحال تقریباً وہی ہو گئی، قاری صاحب معاون محتمم وفات پا چکے ہیں، میں وطن آیا ہوا ہوں اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہو، معلوم نہیں کتنی دیر میری واپسی ہوگی۔ اس وقت پوری ذمہ داری کے ساتھ مولانا مدراسی صاحب اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مولانا مدراسی صاحب، حضرت مولانا ارشد صاحب، مولانا رحمۃ اللہ صاحب، مولانا قمر الدین صاحب اور جو اساتذہ کرام وہاں رہ گئے ہیں ان کی حفاظت فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے۔ بہرحال عربی کا ایک شعر ہے، وما کان قیس حلقہ حلق واحد ولکنہ بنیان قوم تہدما،
کہ قیس کی وفات تنہا قیس کی وفات نہیں ہے، بلکہ ایک قوم کی عمارت منہدم ہو گئی۔ اب یہ ایک فرد جتنے کام کو سنبھالے ہوئے تھا، جتنی ذمہ داریاں اپنے اوپر اٹھائے ہوئے تھا، اس فرد کے جانے سے وہ سارے کام متاثر ہوئے ہیں۔ اس لیے کہا تو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا فرمائے، لیکن ظاہر اسباب کے اعتبار سے ہر فرد کا نعم البدل ملنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو حالات ہمارے اوپر گزر گئے۔ مولانا محمد قاسم صاحب نے ابھی اپنے تعزیتی تاثرات کے اخیر میں یہ بات کہی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو بھائی کرنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ کبرنا موت الکبرا، بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا بنا دیا۔ خاندانوں میں بھی یہی ہوتا ہے، دادا کا انتقال ہوا، ابا ان کی جگہ پر آ گئے، ابا کی جگہ پر بیٹا آ گیا، یہ آج کے بچے کل کے باپ بنیں گے اور پھر یہی گھر کے سربراہ بنیں گے۔ کاروبار میں یہی ہوتا ہے، خاندان میں یہی ہوتا ہے، کاروبار میں یہی ہوتا ہے، فیملی میں یہی ہوتا ہے کہ جب اوپر والا چلا جاتا ہے تو نیچے والوں کے اوپر ذمہ داری آتی ہے، اس ذمہ داری کو سنبھالتے ہیں۔ یہی معاملہ خدمت خلق اور دین کے کاموں کے اندر بھی ہے۔ بڑے ہمیشہ نہیں رہتے، ہر آنے والا جانے ہی کے لیے آتا ہے، اس لیے ان کے کام کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر، ان کی خدمات کو اپنے لیے رہنما بنا کر، اسی حوصلے اور جذبے کے ساتھ جو پسماندگان رہ گئے ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ پسماندگان صرف اولاد کو نہیں کہتے، بلکہ تمام وہ لوگ کہ جو ان سے وابستہ تھے، ان سے جڑے ہوئے تھے کسی حیثیت سے، وہ سب ان کے پسماندگان ہیں۔ پسماندگان کے معنی پیچھے رہ جانے والے ہیں، ہم سب پسماندگان ہیں۔ اس لیے بڑوں کے کارناموں کو، ان کی خدمات کو دیکھیں اور اس سے روشنی حاصل کریں، کام کا اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ دوسری چیز یہ کہ ہر فرد کی موت اپنی موت کو یاد دلاتی ہے۔ مدینہ طیبہ میں جب ہجرت کر کے مہاجرین تشریف لے آئے ہیں تو اس وقت وہاں وبائی بخار کی بہت شدت تھی، بہت زیادہ بخار آ رہا تھا لوگوں کو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بخار میں مبتلا تھے، تو وہ شعر پڑھتے تھے، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ۔ ہر آدمی کو صبح کے وقت گھر میں صبح بخیر کی دعا دی جاتی ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ یعنی آدمی کو دعا دی جاتی ہے تمہاری صبح بخیر ہو، لیکن مقدر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی موت آنے والی ہے۔ تو کس وقت کس کی موت آ جائے گی کچھ خبر نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بخار میں مبتلا تھے، وہ بھی عربی کا شعر پڑھتے تھے، الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ بواد وحولی اذخر وطفیل وحولی اذخر وجلیل وهل اریدن یوما میاہ مجنۃ۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ کیا مجھے یہ کوئی بتائے گا، الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ بواد وحولی اذخر وجلیل، کیا مجھے کوئی بتائے گا کہ مجھے کوئی ایسی رات میسر آئے گی جب میں مکہ کے وادی اسخر اور وادی جلیل کے اطراف میں رہوں گا، وحل اریدن یومن میاہ مجنۃ، اور کیا میں کبھی مجنہ پانی کے گھاٹ پر پہنچوں گا، وحل یبدون لی شامۃ وطفیل، اور کیا کبھی شامہ اور طفیل نامی پہاڑیاں مجھے نظر آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کو دیکھ کر دعا کی کہ اللہ مدینہ کی وبا کو جحفہ منتقل فرما دے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور مدینہ کی فضا انتہائی پاک صاف ہو گئی۔ میں تو وہ شعر سنا رہا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کہ ہمیں صبح بخیر کی دعا دی جاتی ہے اور موت ہماری لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے کہ کل یوم یقال مات فلان ولا بد ان یقال یوما مات عمر۔
روزانہ اعلان ہوتا ہے کہ آج فلاں کا انتقال ہو گیا، یقینی طور سے ایک دن یہ بھی اعلان ہوگا کہ عمر کا انتقال ہو گیا۔ یہ حادثات اور یہ وفات کی خبریں ہمیں اپنی موت کی یاد دلاتی ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل کے رسالے میں واقعہ لکھا، موت کی یاد جو ان کا رسالہ ہے غالباً ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک جنازہ جا رہا تھا، کسی نے پوچھا کس کا جنازہ ہے، انہوں نے کہا تمہارا جنازہ ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اگر تمہیں یہ بات ناگوار ہو تو میرا جنازہ ہے۔ مطلب کیا تھا؟ ان جنازوں کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرو۔ بھئی یہ جو حادثات ہو رہے ہیں اس میں سن رسیدہ معمر لوگ بھی ہیں، بیماریوں سے نبردآزما ہو کر وقت گزار کر جانے والے بھی ہیں، اور اچانک انتقال کرنے والے بھی ہیں، چند دنوں کی بیماری میں جانے والے بھی ہیں۔ اور یہ تو ہمارا عقیدہ ہے اور بنیادی عقیدہ ہے کہ چاہے آدمی کسی حادثے کا شکار ہو کر مرے، بیماری میں مرے، ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو جائے اس کا، اچانک موت آ جائے، یا طویل عرصے تک بستر پر رہنے کے بعد انتقال کرے، ہر ایک اپنے وقت پر مرتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے اس کے مرنے کا وہی وقت متعین ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اگر وبا نہ ہوتی یہ سارے لوگ جو دنیا سے چلے گئے یہ چل پھر رہے ہوتے، ان کا وقت یہی طے تھا اللہ کے یہاں، اسی وقت پر ان کو جانا تھا۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ آدمی تدبیر سب کچھ کرے، لیکن جب کوئی حادثہ پیش آ جائے تو یہ ہرگز نہ کہے کہ لو فعلت کذا لکان کذا، اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، بلکہ یوں کہے کہ قدر اللہ وما شاء کان، اللہ نے یہی مقدر کیا تھا اور جو اللہ نے طے کیا تھا وہ ہو کر رہا۔ تو ہم سب کی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کی موت کا وقت اللہ کے علم میں متعین ہے، اور ہر ایک کو اپنے وقت پر جانا ہے، اور کسی کو نہیں معلوم کہ کب موت آئے گی، کہاں موت آئے گی۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو خبر نہیں کہ کس سرزمین پر موت آئے گی۔ موت آئے گی تلاش کر کے ہم کو لے جائے گی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں قصہ لکھا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، ایک اجنبی اس کو گھور رہا تھا بار بار۔ اب کوئی کسی کو گھورے تو اس کو وحشت ہوتی ہے، جب اس کی نظر اس سے ملتی تو دیکھتا ہے یہ مجھے گھور رہا ہے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا حضرت ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھ کو ہندوستان کے فلاں شہر میں پہنچا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوا پر بھی تھی، ہوا کو حکم دیا کہ اس کو فلاں شہر میں اس کے مکان پر پہنچا دو۔ چنانچہ لمحوں کے اندر وہ پہنچ گیا۔ یہاں پہنچا تو وہ اجنبی یہاں موجود تھا جو اس کو وہاں گھور رہا تھا۔ اب یہ دیکھ کر گھبرایا کہ تم کون؟ کہ میں ملک الموت ہوں، مجھے یہاں پہ تمہاری روح قبض کرنے کا اس وقت میں حکم تھا اور تم وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں حیران تھا کہ تمہاری روح میں ہندوستان کے فلاں شہر میں کیسے قبض کروں گا، تم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ جگہ بھی متعین، وقت بھی متعین۔ خود اس نے اپنی موت کو دعوت دی، درخواست کر کے کہ مجھ کو میرے وطن کے اندر پہنچا دیا جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی اپنے آپ کو قید کر لو گے تو موت تمہاری وہاں پہنچ جائے گی۔ اس لیے حالات جو آ رہے ہیں بہرحال ان کی وجہ سے صدمات ہوتے ہیں، لیکن ہر موت اپنے وقت پر آتی ہے، اپنی جگہ پر آتی ہے، اور جیسے لکھی ویسے ہی آتی ہے۔ ہماری موت اللہ نے کیسے لکھ رکھی ہے، کب لکھ رکھی ہے، کہاں لکھ رکھی ہے، کن حالات میں لکھ رکھی ہے، اچھی موت کی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرمائے، ایمان پہ ہم دنیا سے جائیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے جائیں، اور اس طرح جائیں جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ عجیب بات کہی ہے، یادداری کہ وقت زادن تو ہم خندہ بدند تو گریاں، یادداری کہ وقت زادن تو ہم خندہ شدن، ہم خندہ بدند تو گریاں، ہم چنازی کہ وقت مردن تو ہم گریاں شوند تو خندہ۔ فرماتے ہیں کچھ یاد ہے، پتہ ہے جب تم پیدا ہوئے تھے تو سب لوگ ہنس رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، تم رو رہے تھے،
بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو رونا اس کی صحت کی علامت ہے۔ اگر پیدائش کے وقت نہیں روئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدائشی کچھ کمزوری ہے، دماغی کمزور رہے گا۔ تو وہ تو روتا ہوا آیا اور سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، بچہ پیدا ہوا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا پوتا ہے، کسی کا نواسا ہے، کسی کا لڑکا ہے۔ اور مجھے یاد ہے جب تو پیدا ہوا تھا تو سب لوگ ہنس رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، اور تو رو رہا تھا۔ ہم تو نازی، اب جو تجھے زندگی ملی ہے تو ایسی زندگی گزار کہ وقت مردن تو، جب تیرے مرنے کا وقت آئے تو ہم گریاں شوند تو خندہ، سب رو رہے ہو تو ہنستا ہوا جائے۔ یہی آج جو ہو رہا ہے، یہ ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ جنہوں نے پاکیزہ زندگی گزاری ہے، روح و ریحان و جنت النعیم کا منظر جب ان کے سامنے آتا ہے روح قبض کرتے ہوئے تو ان کی روح بے قرار ہو کر نکلتی ہے اللہ کی رحمت کی گود میں جانے کے لیے، اور ہم پسماندگان آنسو بہاتے ہیں۔ فرمایا ایسی زندگی گزارو کہ جب تم جاؤ تو دنیا تمہاری جدائی پہ آنسو بہا رہی ہو، غم زدہ ہو، اور تم ہنستے ہوئے جاؤ۔ یہ حادثات ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اپنی موت کی تیاری کریں، یہ سوچ کریں کہ ابھی تو جوان ہیں، بوڑھے ہو جائیں گے، ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ نہیں، موت کو وقت اللہ کیا متعین ہے، وہ کسی کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بعض وہ ہیں جو بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، اور بعض وہ جو ارذل العمر کو پہنچتے ہیں، پرانی عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ کیا بچے انتقال نہیں کرتے؟ جوان انتقال نہیں کرتے؟ ادھیڑ دنیا سے نہیں جاتے؟ اور سارے لوگ بیماروں کر ہی جاتے ہیں؟ نہیں، موت آتی ہے، اپنے وقت پر آتی ہے اور اپنا شکار لے کے چلی جاتی ہے۔ اس لیے تعزیت کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں تو اپنے لیے بھی ہم تعزیت کریں، اپنی تیاری کی فکر کریں کہ یہ وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے، گناہوں سے توبہ کریں۔ ابھی آج میں سن رہا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بیان چھوٹا سا، اس کے اوپر موبائل کے اوپر فلسطین میں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، فرماتے ہیں دعائیں تو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، لیکن ہم اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو ہماری دعاؤں میں اثر بھی تو پیدا ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی بھی تو ہو جائیں۔ ہم ان وباؤں کو اٹھانے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے کوئی عملی کوشش نہیں کرتے۔ بہرحال حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ انہوں نے جو دینی، علمی، جماعتی، سماجی خدمتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ مقام قبولیت پر ان کو اونچا درجہ عطا فرمائے، ان کے ساتھ رحمت و مغفرت کا خاص معاملہ فرمائے۔ ان کے صاحبزادگان مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری، مولانا مفتی محمد عفان صاحب جو امروہہ میں ہیں، ماشاءاللہ بہت باصلاحیت اور صالح علماء میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے والد محترم کا صحیح جانشین اور قائم مقام بنائے۔ جمعیت علماء ہند کو، دارالعلوم دیوبند کو اور پوری ملت کو حضرت کی وفات سے جو خسارہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل قوم کو عطا فرمائے۔ بتقاضۂ بشریت اگر کچھ غلطیاں، کچھ زلات ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ان کو درگزر فرمائے، اور ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم انہی کلمات کے ساتھ حضرت قاری صاحب کے جملہ صاحبزادگان اور جملہ پسماندگان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے والد صاحب والد گرامی کے نقش قدم پر چل کر قوم اور ملت کی علمی، دینی، ہر طرح کی خدمت انجام دیتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ تمام اکابر، تمام علماء، تمام اساتذہ، تمام بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔
اپنی خاص رحمت و مغفرت کا معاملہ فرما، اپنا قرب نصیب فرما، ان کے خطاؤں اور زلات کو معاف فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کی اولاد کو، ان کے خاندان والوں کو، ان کے متاثرین کو، ان کے پسماندگان کو یا اللہ صبر کی توفیق عطا فرما، ان کی کفالت فرما۔ اے اللہ دارالعلوم دیوبند جمعیت علماء ہند اور ہماری ملی جماعتیں جن کے سربراہ ہم سے رخصت ہو گئے ہیں، اے اللہ ان کو بہترین قائد اور رہنما نصیب فرما، قوم کی خدمت کی صلاحیت عطا فرما، قوم کا بیڑا پار لگا۔ اے اللہ ان بزرگوں کے جو احسانات ہمارے اوپر ہیں، علمی، روحانی، اصلاحی، ان سب کا بدلہ اپنے خزانے غیب سے ان کو بہترین عطا فرما۔ جو قابل زندہ رہ گئے ہیں ان کو عمروں میں برکت عطا فرما، دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، تمام دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔